اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، سمت و سمت کہ سکہ روا تمہارے لیے، ثواب و چلے کہ باغ و پھلے کہ دن ہو ولے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ پیارے مسلمانوں، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت چمکی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے، فاروق اعظم کی جو عدالت چمک رہی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے، عثمان غنی کی سخاوت جو چمک رہی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے، مولا علی کی جو شجاعت چمک رہی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے، ارے حضور غوث اعظم کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، خواجہ 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 معین الدین چشتی کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، فارس پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، صابر پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، اللہ الصمد مخدوم سمنا کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، جتنی بھی بارگاہیں چمک رہی ہیں سب میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پوری دنیا چمکنے لگی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات محترم، نبی سے سچا عشق ہونا چاہیے، نبی سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ارے جب کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے یا کوئی حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اب پہنچا ہے کہاں پہنچا ہے؟ دلی ایئرپورٹ پر پہنچا، ابھی اس نے ایئرپورٹ دیکھا ہے تو خوبصورت نظر آیا، ابھی مدینہ نہیں دیکھا، اب جیسے یہ پلین میں بیٹھا اب یہ روانہ ہو گیا، اب یہ جیسے ہی مکہ پہنچا ہے پیارے مسلمانوں، ان نے صفا مروہ پہاڑی کے بھی چکر لگائے ہیں، مقام ابراہیم پر بھی پہنچا، مقام مینا کے میدان میں بھی پہنچا، ان نے سنگ اسود بھی چوما، طواف بھی کیا، سارے ارکان پورے کر لیے، اب سارے ارکان پورے کر لیے، اب یہ مدینہ شریف تشریف لے آیا، اب مدینہ پہنچا تو سرکار کا گنبد بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، اب سرکار کی روزے کی جالیاں بھی دیکھی ہیں، سنہری جالیاں بھی دیکھی ہیں، گنبد خضرا بھی دیکھا ہے، لیکن جب گنبد خضرا دیکھا ہے تو مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا، صفا مروہ پہاڑی پر چڑھا تھا تو مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا، اللہ اکبر، سنگ اسود کو چوما تھا تو مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوا تھا، تو جب طواف کیا تھا تو مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا تھا، لیکن پیارے مسلمانوں یقین جانو، جب یہی مسلمان، یہی مصطفیٰ کا امتی جب دنیا سے جاتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب قبر میں رکھنے کے بعد میں جب ہم تختے لگا دیتے ہیں اور مٹی دینے کے بعد میں جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو آنے کے بعد میں اب اس کو قبر میں نہ صفا مروہ پہاڑی کا دیدار ہوتا ہے، نہ سنگ اسود کا دیدار ہوتا ہے، نہ کعبہ کا دیدار ہوتا ہے، نہ مدینے کا دیدار ہوتا ہے، بلکہ قربان جاؤ پیارے مسلمانوں، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو دیدار ہوتا ہے کسی دنیا دار کا دیدار نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کا دیدار ہوتا ہے، مدینے کے ہلال کا دیدار ہوتا ہے۔ اپنے نبی سے سچی محبت کرو پیارے مسلمانوں، نبی کی محبت ایسی ہے قسم خدا کی، اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے بخشش کا تو ہمارے مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا تو ایک ہی ذریعہ ہے، پنج تن پاک کا ذریعہ ہے۔ یقین جانو پیارے مسلمانوں، جس نے پنج تن پاک سے بغض رکھا، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے ہی روزے رکھ لو، چاہے کتنی بھی زکات دے لو، اور اگر پنج تن پاک سے بغض ہے تو قسم خدا کی تمہاری قبول نہ ہوگی، اور ان سے محبت کر لو اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تو ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔